علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے فریضہ رسالت، اس میں درپیش آزمائشیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں میں مماثلت اور سملیرٹی کتنی ہے۔ سب سے پہلے جس طرح یہاں انہوں نے اپنے بھائیوں نے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا معاشر قریش، اے قریش والو، تو جس طرح یہاں بھائی مخالف تھے، وہاں سب سے پہلے چچا مخالف ہو، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو دین کی حق کی بات میں جب اپنے قریب ترین رشتے مخالف ہو جائیں تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کا کتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے چچا اور اس کی بےہودہ اور یابہ گوئی کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ تو چند بھائی تھے، چپ رہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے رشتہ داروں میں، ابو جہل ہے، کون کون سے ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی موازنہ صرف اتنا ہے کہ واقعات کی مناسبت ہے، ورنہ واقعات کی شدت کے اعتبار سے جو آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ حضرت یوسف کو نہیں ہے۔ یعنی وہ محل میں چلے گئے ہیں، یہاں تو اور معاملہ ہے، اور وہاں جو قید خانہ ہے وہ بھی اور انداز کا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مکہ والوں کی اذیتیں، کبھی آپ کی پشت مبارک پر بیت اللہ میں حرم میں اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، کبھی آپ کے منہ پر، کیا بندہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ ان ظالموں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہاں اور ہی قسم کی ایک دنیا سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں اور ہی قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ اور طائف کا میدان کیا ہے؟ وہ آزمائشوں کے سلسلے کی ایک آخری پیک ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے سخت آزمائش کون سی تھی؟ تو فرمایا، اور جو سخت آزمائشیں تھیں ان میں سے ایک آزمائش طائف کے وادی کی تھی۔ اللہ، یعنی ایک آدمی جاتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے، نہ سنیں، آپ اس کے پیچھے اوباش لگا دیں، پتھر ماریں، اور آپ کے بدن مبارک سے خون بہتا رہے، اور آپ کے پاؤں اور آپ کی جوتی اس طرح چمٹ جائے آپس میں خون کی وجہ سے کہ وہ اتر نہ سکیں۔ سوچیں یار، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح ان کو کنویں میں پھینکا گیا، 3 دن وہ کہتے ہیں کنویں میں رہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائیوں سے چھپ کر، اپنے قریش والوں سے چھپ کر غار ثور میں 3 دن رہے۔ اور یہ تو 3 دن کی مناسبت ہے، جو شیب ابی طالب ہے وہ تو جناب یوسف علیہ السلام کے راستے میں آئی نہیں، کھانا پینا بھی بند، اور کئی سال گزر گئے اس مشقت میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مدینہ تشریف لے گئے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی وجہ سے اور اس سارے سسٹم کی وجہ سے اور اپنے پیغمبر ہونے کی وجہ سے اپنی برتری کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے کمالات کے اظہار کا موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آئے ہیں۔ آپ حضرت یوسف تو صرف وزیر خزانہ یا وزیر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست ہیں، فوج کے بھی سربراہ ہیں، مقتدرہ کے بھی سربراہ ہیں، عدلیہ کے بھی سربراہ ہیں، آپ کی حیثیت ہمہ جہت ہے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح لوگ آئے؟ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی آئے اور دربار یوسفی میں کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر کے ہم سے غلطی ہوگی۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، کوئی اذیت میں کمی نہیں کی، وہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار محمدی میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تو چند بھائی تھے، یہاں تو سینکڑوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اللہ۔ اور پھر وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح مطالبہ کیا تھا عزیز مصر سے کہ تیری خاتون نے جو مجھ پر الزام لگائے ہیں یہ غلط ہیں، اور یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، حضرت یوسف کی پاکیزگی کے بیان کے لیے عزیز مصر نے کہا کہ اے خاتون، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو خطا کار ہے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے، اس وقت احساس ہوا کہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کا اسوہ، آپ کا عفو و درگزر، اس کی شان، اس کی وسعت، اس کی گہرائی بالکل اس طرح ہے کہ اس کے سامنے ہم گناہ گار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اللہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو معاف کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں وہی کچھ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ اللہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کیوں احسن القصص ہے۔ پھر فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُم مِّنَ الطُّلَقَاء، جاؤ سارے کے سارے میری طرف سے آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ بدلے کا دن نہیں۔ تو احباب محترم، یہ وہ آزمائش کی گھٹنائیاں ہیں، وہ آزمائش کی وادیوں کی یہ سختیاں ہیں جو پیغمبروں کے حال میں پیش آتی ہیں۔ آج بھی کوئی راہ پر چلے گا تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ایمان کی غذا ہے اور پیغمبروں کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی آپ ان کی باتوں سے آزردہ نہ ہوا کریں، باتیں ہیں ہی بڑی سخت لیکن آپ حوصلہ رکھا کریں۔ تو یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کی بنا پر اس صورت کو حسن کی خوبصورت ترین سورہ کہا گیا۔ And please don't forget to like and share.